اذان محترم، خدا سلامت رکھے آپ سب کو. اب یہ مشکلات سے گزر کر آج قوم یہاں پہنچی ہے پوری دنیا میں. یہی نجات دے سکتی. فلسطین، غزہ کے لوگ جس مشکلات سے گزر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھی، اگر آپ نے دیکھی ہو تو بتائیے گا. کسی نے شکوہ کیا ہو خدا کی بارگاہ میں؟ ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے، شہید ہو گئے، بے گھر ہو گئے، تباہ ہو گیا سب. کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں کہا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کریں، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کریں، کام بھی کریں کہ ہم اپنے امام تک پہنچ سکیں. عبادت میں صبر انسان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے. جوان ہے نا، جوانی میں نیند بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جوانی میں نیند بہت آتی ہے، لیکن اگر یہی جوان اپنی نیند کو چھوڑ کر رات کو سحر میں کھڑا ہو فجر سے پہلے، حدیث قدسی ہے، پروردگار ملائکہ سے فرماتا ہے کہ جب یہ نیند میں کھڑا ہے اور نیند میں اس کی تھوڑی اس کے سینے میں ٹکرا رہی ہے تو خدا کہتا ہے ملائکہ سے کہ گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا اور جو یہ چاہتا ہے میں نے اسے عطا کر دیا. کتنی دیر لگتی ہے تہجد کی نماز میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ فجر تو ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہی ہیں، تو فجر سے تھوڑی دیر پہلے اگر انسان اپنی باطن کی پرواز کے لیے عبادت کر لے، 2 رکعت پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھیں. صبر، اور یہ صبر آپ کی زندگی کو کامیابی دے گا. اذان موت وہ یہی صبر ہے. ایک جوان کا واقعہ کہ وہ بچپن میں اچھا تھا، مرثیے نوحے پڑھنا وغیرہ، آہستہ آہستہ ماحول خراب کر دیتا ہے، انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، آہستہ آہستہ ایسی جگہوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا جو خراب کمپنی تھی، نشے کرنے لگ گیا، نشے کرتے کرتے ایسے مقام پہ چلا گیا کہ گھر والوں نے اسے دھتکار دیا. ماں باپ مذہبی تھے، ماں اسے گھر میں نہیں آنے دیتی تھی، چیزوں کو ہاتھ نہیں، کہ نجس ہو تم، شراب پیتے ہو، نجس ہو. معاشرے میں بدنامی، ہر جگہ بدنامی. ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ رات کو گھر دیر سے آیا، ماں سجدے میں رو رہی ہے، رو رہی ہے. ماں باپ ہے نا، جو جوان ہے نا انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ان کے ماں باپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اندازہ نہیں آتا. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا جلدی گھر آؤ، کیوں پریشانی ہے؟ جب آپ باپ بنیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا جوان بیٹے کی پریشانی کیا ہوتی. ہم بھی جب جوان تھے ہم بھی کیئرلیس تھے، لیکن جب بھائی جوان ہوا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ماں کو کتنی پریشانی تھی کہ جتنی آج مجھے بھائی کی پریشانی. پھر جب اور اللہ نے بیٹا دیا، اب بیٹا جوان ہو گیا، اب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ماں باپ کو فکر رہتی ہے اپنے جوان بیٹے کی. تو اس نے دیکھا کہ ماں سجدے میں رو رہی ہے، تو اس کو یہ بیٹھ گیا دیوار سے لگ کے. اس نے اپنے آپ سے بات کی کہ یار کیا، میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں، کیوں میری ماں جو ہے وہ اتنا رو رہی ہے، میری وجہ سے رو رہی ہے. تو اٹھا اور ماں کے پاس کہ ماں کو میں کہوں، تو ماں ایک دم اٹھی تو ہاتھ اس کا سجدےگاہ پہ لگنے لگا. ماں نے ایک دم اس کے ہاتھ کو اٹھا کے پھینک دیا، کہا دفع ہو جاؤ. کہا تم نجس ہو، یہ کربلا کی مٹی ہے. رونے لگا. کہا ماں حضرت عباس کی قسم میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. کہا نہیں، جھوٹ بول رہے ہو، نکل جاؤ. کہا نہیں ماں میں یہ نہیں کروں گا. 2-3 دفعہ اس نے بولا. کہا امام حسین کی قسم دیتا ہوں میں آپ کو، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. ماں نے کہا کہ وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ.
کہتا ہے 15 دن میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. کہا پہلے جب میں نشہ نہیں کرتا تھا, مجھے نہیں ملتا تھا تو میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے, لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ میں نے حضرت عباس کی قسم کھائی تھی. میں بیٹھا رہا. کہا اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ مسجد جانا شروع کیا, آنا جانا مسجد شروع کیا, اور بیٹھا رہتا تھا, سنتا رہتا تھا. پھر وہیں کوئی دوست تھا, کیا تھا, اس نے مجھے بولا کہ تم دوبارہ سے یہ پڑھنا شروع کرو, مداحی اور یہ. تو انہی حالات میں کہتا ہے میں رات سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہستی تشریف لائی ہے, چہرے پر نور ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن لوگ احترام کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے, امام حسین ہے. کہا مجھے چہرہ نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے اپنے چہرے کے نور کو کم کیا تو مجھے ان کا چہرہ نظر آیا. جیسے ہی چہرہ نظر آیا میں ان کے پاؤں کو پڑ گیا, اور وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو. وہ جانے لگے. کہا مولا جائیے مت, مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیں. وہ 1-2 دفعہ گئے, پھر انہوں نے مجھے, میں اور آگے جاتے تھے, میں کہتا تھا مجھے مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیں. کہا پھر انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں آرام کیا, اور کہا میری ایک دم آنکھ کھلی تو میں نے چیخ ماری. میں نے کہا امام کہاں ہے, امام. کہا میں گلی میں جا کے یا حسین کرنے لگا تو میرے گھر والے سمجھے کہ شاید اس نے اب نشہ چھوڑا ہے تو بیچارہ ایسا ہے. سب لوگ جمع ہو گئے, ماں باپ رونے لگ گئے. میں نے کہا نہیں, میں نے امام کو دیکھا ہے, میں نے امام کو دیکھا ہے. ایک جوان توبہ کر لے, امام. کہا پھر مجھے کربلا کا موقع ملا اور کربلا جانے لگا. ابھی وہ ماں جو کربلا کی مٹی کو, تسبیح کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی, آج وہی جوان امام حسین کے حرم میں سب سے بہتر پتھر کا کام کر رہا ہے. آج وہ حرم میں مشہور ہے امام حسین کے, اسے کوئی بھی کام ہو حرم کا, ہر طرح کا کام وہ کرتا ہے. اور اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم تو حرم کے اتنے کام کر رہے ہو, جو اصل خاک ہے جب مروں تو میری قبر میں ڈال دینا. توبہ, گناہ پر صبر کر لینا, یہ بارگاہ ایسی ہے. اسے کم نہ سمجھے. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے, وہ قیامت تک ہے.